اللہ سبحانہ و تعالی کچھ ایسے پاکیزہ بندوں کو چن لیتا ہے جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق کرتے ہیں کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ یہ عشق رسول عطیہ الہی ہے۔ اللہ جسے عطا فرماتا ہے اسے زمانے کا سردار بنا دیتا ہے۔ ایسی ہی داستان سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے۔ اسی عشق کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک حبشی غلام کو وہ عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائیں کہ عشق رسول ہی ان کی شناخت بن گیا، اور رسول اللہ نے انہیں اپنا خزانچی مقرر فرمایا، معزن رسول ہونے کا اعزاز ملا، اور پھر سالوں آپ کی یہ پرسوز آذان سے مسجد نبوی اور شہر رسول کے در و دیوار گونجتے رہے۔ لیکن آپ کی زندگی میں ایسا دردناک موڑ آیا کہ آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب شہر چھوڑنا پڑا، اور آپ نے آذان دینا بھی چھوڑ دی۔ لیکن زندگی کا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد اچانک آپ کو شہر رسول آنے کا حکم ملا، اور آپ جب مدینۃ الرسول حاضر ہوئے تو ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جس نے انسان تو کیا مدینہ کے در و دیوار کو بھی رلا دیا۔ کس چیز نے آپ کو مدینہ طیبہ سے جانے پر مجبور کیا، اور کس کے حکم پر آپ فوراً مدینہ پاک پہنچے، اور وہاں رلا دینے والا کیا واقعہ رونما ہوا؟ آئیے اس ایمان افروز داستان عشق کو سن کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔ یہ کہانی ہے ایک حبشی غلام کی جو اپنے نسب کے اعتبار سے تو غلام تھا لیکن ملت اسلام کا آقا کہلایا۔ اس حبشی غلام کا نام سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ آپ کے والدین غلام تھے، اور اسی غلامی میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ قریش کے سردار امیہ بن حلف کے غلام تھے، اور ان چند خوش نصیبوں میں شامل ہیں جو شروع میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ طریقہ برہانیہ کے شیخ طریقت امام اہل بیت سیدی امام فخر الدین شیخ محمد عثمان عبدو البرہانی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ اپنی کتاب احسن القصص میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی ایام تھے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ والوں سے دور ایک غار میں تشریف فرما تھے، اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ان پہاڑوں میں بکریاں چراتے تھے۔ جب سیدنا بلال بکریوں کا ریوڑ لے کر وہاں سے گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار سے باہر تشریف لے آئے اور فرمایا، اے چرواہے کیا دودھ ہے؟ تو سیدنا بلال نے عرض کی کہ میرے پاس ایک بکری میں دودھ ہے، اور وہ میری ضرورت کے لیے ہے، اور اگر آپ پسند فرمائیں تو میں وہ دودھ آپ کو دے دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بکری کو لے آؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے پیالے میں خود اس بکری کا دودھ دوہا اور خوب جی بھر کے پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دوہا اور سیدنا ابو بکر صدیق نے جی بھر کے پیا، اور پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دوہا اور سیدنا بلال کو بھی جی بھر کر پلایا۔ پھر جب بکری کو چھوڑا تو اس کے تھن پہلے سے زیادہ بھرے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو اپنے پاس بلا کر فرمایا، اے بلال میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری اسلام کے متعلق کیا رائے ہے؟ سیدنا بلال تو پہلے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متاثر ہو چکے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نشیں انداز گفتگو، سبحان اللہ۔ سیدنا بلال نے دعوت اسلام پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا اور فوراً اسلام لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو اسلام چھپانے کا حکم دیا۔ اس وقت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 28 برس تھی۔ یہ اسلام کا اولین دور تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے حکمت عملی کے ساتھ اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے۔
امیہ بن حلف نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ اس کا غلام بلال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے۔ امیہ بن حلف چونکہ سخت مشرک اور دشمن اسلام تھا، اسے جب یہ معلوم ہوا تو وہ آتش انتقام سے بھڑک اٹھا۔ سیدنا بلال کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تو نے لات و منات اور عزا سے منہ پھیر لیا ہے اور کوئی معبود تلاش کر لیا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ سیدنا بلال فوراً بولے، ہاں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حق پر ایمان لے آیا ہوں اور اس اللہ کو معبود حقیقی مانتا ہوں جس کا پتہ مجھے میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا ہے۔ امیہ بن حلف نے سیدنا بلال کا یہ بے باک جواب سنا تو سر سے پاؤں تک بدن میں آگ لگ گئی کہ ایک غلام ہوتے ہوئے اس قدر بے باکی۔ وہ برداشت نہ کر سکا، شدید غصے میں کہنے لگا، بلال، اس دین سے باز آ جا ورنہ تجھے شدید عذاب سے دوچار کر دوں گا۔ بلال تو ایمان کی حلاوت پا چکے تھے، وہ کہاں پیچھے ہٹنے والے تھے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاداش میں امیہ نے سیدنا بلال پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ مکہ کی یہ زمین اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور تھی، وہ دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی تھی۔ امیہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید دھوپ میں تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیتا اور کبھی آپ کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھتا تو کبھی آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا۔ آپ کے بدن کی چربی پگھل پگھل کر انگارے بجھا دیا کرتی تھی، لیکن آپ کے سینے میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شمع روشن تھی کہ ظلم و ستم کی کوئی آندھی اسے بجھا نہ سکی۔ ایک دن امیہ نے آپ کو تپتی ہوئی زمین پر لٹا رکھا تھا اور سینے پر بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ آپ کے جسم مبارک کی جلد اس تپتی زمین سے چپک چکی تھی۔ امیہ کہنے لگا، بلال، اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب سے باز آ جا، مگر آپ نے اس حالت میں بھی احد احد کا نعرہ بلند کیا۔ امیہ نے طیش میں آ کر آپ کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکے کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ ناداں لڑکے آپ کو مکہ کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے اور انگاروں کی طرح تپتی ریت پر اوندھے منہ ڈال دیتے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے، لیکن عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مستی میں ایسے گم تھے کہ جب بھی وہ ہوش میں رہتے احد احد پکارتے رہتے حتیٰ کہ بے ہوش ہو جاتے۔ آپ پر ظلم و ستم کا یہ سلسلہ کافی عرصہ جاری رہا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ روز یہ منظر دیکھتے، آخر برداشت نہ کر سکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلال کا قصہ درد و غم بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں آج بلال کو امیہ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اس سودے میں میں تمہارے ساتھ برابر کا شریک ہوں اور آدھی رقم بھی ادا کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر روانہ ہوئے۔ امیہ بن حلف کے پاس پہنچے اور اس سے کہا، امیہ، تم کب تک اس بے قصور غلام کو اذیت دیتے رہو گے؟ وہ بولا، تمہارا اس سے کیا واسطہ؟ بلال میرا غلام ہے، میں جو چاہوں گا اس سے سلوک کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہنے لگا، ہم تو اسے چھوڑنے والے نہیں، یا تو یہ مرے گا یا اپنے پہلے والے دین پر واپس آ جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو پھر جان لو امیہ، یہ روشنی دیکھنے اور ہدایت پانے کے بعد تاریکی اور جہالت کی طرف کبھی نہیں پلٹے گا، یہ مر جائے گا لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑے گا۔ امیہ کہنے لگا، لیکن
میں یہ کیسے گوارا کر لوں کہ یہ میرا کھائے، میرا پہنے اور میرے ہی خداؤں کا انکار کرے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو پھر ایسا کرو، اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ امیہ بولا کیا قیمت ادا کرو گے؟ فرمایا جتنی تم چاہو۔ امیہ نے کئی گنا زیادہ قیمت مانگی تاکہ سیدنا صدیق اکبر مایوس ہو جائیں، مگر آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ امیہ حیران رہ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ منہ مانگی قیمت ادا کر کے بلال کو امیہ سے خرید لیا۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا بلال کو لے کر رسول اللہ کی طرف روانہ ہوئے۔ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے۔ سیدنا بلال نے جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، زندگی کے سارے دکھ بھول گئے اور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے چمٹ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سینے سے لگا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا کہ بلال کو خرید لاؤ اور میں آدھی رقم ادا کروں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے تو بلال کو آزاد کر دیا ہے۔ آزادی کے بعد سیدنا بلال نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے رہتے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جاتے تو سیدنا بلال باہر بیٹھ جاتے۔ انتظار کے لمحات طویل ہوتے یا مختصر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے تو سیدنا بلال آپ کی معیت میں پھر پیچھے پیچھے چل پڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا خزانچی بنا لیا۔ کسی کو کچھ عطا کرنا ہوتا تو بلال کو بلایا جاتا، اور سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا انتظام بھی سیدنا بلال ہی کے سپرد ہوتا تھا۔ مدینہ منورہ کی ابتدائی زندگی میں جب نماز کے لیے آذان دینے کا طریقہ مقرر ہوا اور کسی کو مؤذن مقرر کرنے کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب سیدنا بلال پر ہی ٹھہری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو آذان دینے کا حکم فرمایا، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر اسلام کی سب سے پہلی آذان دی۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں آذانیں دیں کہ عرب و عجم میں آپ مؤذن رسول کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ فتح مکہ کے دن جب وہ سارے سردار اور ظالم لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے اور ظلم و ستم کرتے تھے، آج وہ سب مجرموں کی طرح سر جھکائے صحن کعبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے۔ ادھر نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور آذان دو۔ یہ وہی بلال ہیں جن کے گلے میں رسی ڈال کر اس شہر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، جن کے پاس بیٹھنا بھی کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہوئے تو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ وہی بلال آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں، اور سارے قریشی سردار مجرموں کی طرح نیچے کھڑے ہیں، اور بلال کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کے یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی میں آذان دی تو چہرہ کعبے کی سمت کیا، میں نے بدر و احد کے میدانوں میں آذانیں دیں تو چہرہ کعبے کی سمت کیا، میں نے جہاں جہاں بھی آذان دی چہرہ اسی کعبے کی سمت کیا، لیکن جس کعبے کی طرف منہ کر کے ساری عمر آذانیں دیتا رہا ہوں، آج وہ کعبہ تو میرے قدموں تلے ہے، آج میں اپنا منہ کس جانب کروں؟ بلال کے عشق نے جواب دیا، بلال ساری عمر کعبے کی طرف منہ کر کے آذانیں دی ہیں، آج خود کعبے کی چھت پر کھڑے ہو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی جانب منہ کر کے آذان دو، جو کعبے کا بھی کعبہ ہیں،
آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چہرہ کر لیا اور یوں کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر آذان دی، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی منظر میں علامہ محمد اقبال نے حضرت سیدنا بلال کے حضور یہ نذرانہ پیش کیا، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، نظر تھی صورت سلیماں ادا شناس تیری، شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری، مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، تیرے لیے تو یہ صحرا بھی طور تھا گویا، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، خوشاں وہ وقت مدینہ مقام تھا اس کا، خوشاں وہ دور کے دیدار عام تھا اس کا۔ 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ وصال نبوی کا سانے تمام صحابہ کرام کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ سیدنا بلال پر تو غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، وہ جہاں جاتے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں تڑپتے رہتے، خصوصاً مدینہ منورہ کا گوشہ گوشہ آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا۔ چنانچہ آپ لشکر اسلامی کے ساتھ ملک شام چلے گئے اور آذان دینا بند کر دی۔ طریقہ برہانیہ کے شیخ طریقت امام اہل بیت سیدی امام فخر الدین شیخ محمد عثمان عبدو البرہانی بیان فرماتے ہیں، ملک شام میں آپ کو ایک عرصہ گزر گیا۔ ایک رات آپ سو رہے تھے کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا، او خشتنا یا بلال، اے بلال ہم تمہارے لیے اداس ہیں، ہمیں ملنے کیوں نہیں آتے؟ آپ فوراً بیدار ہوئے اور اسی وقت مدینہ منورہ کے لیے چل نکلے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مقدس میں حاضر ہوئے۔ اہل مدینہ نے بڑی محبت سے آپ کا استقبال کیا۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دیکھا تو بازو پھیلا دیے اور فرمایا، جاء سیدنا، جاء سیدنا، ہمارے سردار آ گئے، ہمارے سردار آ گئے۔ سیدنا بلال وہاں سے سیدھا مسجد نبوی آئے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور قبر انور سے لپٹ گئے۔ آپ روتے جاتے تھے اور قبر انور پر اپنا چہرہ ملتے جاتے تھے اور یہی کہتے جا رہے تھے، او خشتنی یا رسول اللہ، او خشتنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اداس تو میں آپ سے ہوں۔ آپ روتے جاتے اور یہی کہتے جاتے حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ اتنی دیر میں لوگ مسجد میں جمع ہونے لگ گئے اور فرمائش کرنے لگے، بلال ایک دفعہ وہ آذان تو سنا دو جو حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ لیکن آپ سب کو معاذرت کرتے تھے۔ پھر جب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے، آپ نے انہیں بہت پیار کیا، انہوں نے بھی آذان کی فرمائش کر دی۔ اب بلال اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کی فرمائش کیسے رد کر سکتے تھے؟ سیدنا بلال آذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جو ہی مؤذن رسول کی زبان سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، مدینہ کے مسلمان تڑپ اٹھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے حضور کا زمانہ پھر لوٹ آیا ہے۔ جس کے کانوں میں بلال کی آذان کی صدا پہنچی، مرد و زن اپنے گھروں سے نکل کر روتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف دوڑے چلے آئے۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی۔ ادھر سیدنا بلال کی کیفیت ہی کچھ اور تھی۔ آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آذان دیا کرتے تھے تو جب یہ کلمات ادا کرتے، اشہد ان محمد رسول اللہ،
تو بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رسالت کی گواہی دیا کرتے. لیکن آج جب آپ ان کلمات پر پہنچے اور حسب عادت منبر رسول کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو نظارے بدل چکے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دکھائی نہ دیے. آپ پر اتنا صدمہ طاری ہوگا کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور اس سے آگے آذان نہ دے سکے. یہ سیدنا بلال کی زندگی کی آخری آذان تھی. آپ واپس شام چلے گئے اور اس کے بعد آپ نے وصال تک کبھی آذان نہیں دی. جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو آپ کی زوجہ رونے لگی اور کہنے لگی ہائے افسوس ہائے افسوس. سیدنا بلال شدید بیمار تھے لیکن آپ نے آنکھیں کھولی اور فرمایا واہ کیا ہی خوشی کا ساماں ہے. میں اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے والا ہوں. واہ کیا ہی خوشی کا ساماں ہے. اور جب آپ کا وصال ہوا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی گئی. آپ یہ سن کر اتنا روئے کہ روتے روتے نڈھال ہو گئے اور یہی کہتے جا رہے تھے کہ ہمارا بلال بھی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا, ہمارا بلال بھی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا. وصال کے وقت آپ کی عمر مبارک 60 برس تھی. آپ کو دمشق میں باب الصغیر کے قریب دفن کیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے عشق رسول کا ایک ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے اللہ ہمیں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور کامل اتباع نصیب فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین.